الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. بس میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ کی یاد بہت ہی بڑی نعمت ہے. اللہ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے. جب تک روئے زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر قلبی ہے. ذکر لسانی زبان سے ذکر کرنا، ذکر قلبی دل سے ذکر کرنا. ذکر لسانی بھی افضل ہے، ذکر قلبی بھی افضل ہے. دونوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اصل میں ذکر قلبی ہے. میرے دوستو، تمام عبادات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہے. نماز کی ابتدا کی بھی حد مقرر ہے، انتہا کی بھی حد مقرر ہے. حج ہے، حج لے لے. حج اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کیا ہے. حج کی ابتدا بھی مقرر ہے، انتہا بھی مقرر ہے. روزے دیکھ لے، روزے کی ابتدا بھی مقرر ہے، انتہا بھی مقرر ہے. لیکن جس عبادت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس عبادت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرو. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہر عبادت کے لیے ایک حد مقرر ہے، لیکن ذکر ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ کوئی حد مقرر نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، صحرا میں، دریا میں، گھر میں، باغ میں، باغیچے میں، مکان میں، جہاں دل چاہے وہاں ذکر کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو نے ابن آدم کے لیے ایسی جگہ مقرر کی ہے جہاں وہ تیرا ذکر کرے، لیکن میرے لیے کون سی جگہ ہے؟ فرمایا حمام ہے. اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کیا، اے اللہ، تو نے ابن آدم کے لیے ایسی جگہ ایسی مجالس بیٹھنے کے لیے مقرر کی ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے بازار ہے. پھر فرمایا شیطان نے، اے اللہ، تو نے ابن آدم کے لیے اذان مقرر کی ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے ناچ گانا ہے، تیرے لیے ناچ گانا ہے. پھر فرمایا شیطان نے کہ اے اللہ، ابن آدم کے لیے قاصد اور رسول بھیجا ہے، میرے لیے کون سا قاصد ہے؟ فرمایا تیرے لیے کاہن ہے. پھر فرمایا شیطان نے، اے اللہ، تو نے ابن آدم کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مقرر کی ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تیرے لیے کھانا ہے. پھر فرمایا شیطان نے، اے اللہ، تو نے ابن آدم کے لیے پینے کے لیے چیزیں مقرر کی ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے شراب نشہ آور چیزیں ہیں. پھر فرمایا شیطان نے، اے اللہ، تو نے ابن آدم کے لیے قاصد بھی مقرر کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ پھر فرمایا کاہن ہے. یہ شیطان نے سوال کیے تھے. میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان میرا ذکر دل میں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس کا ذکر دل میں کروں گا. جو انسان میرا ذکر مجمع میں کرے گا تو میں بھی اس کا ذکر مجمع سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں کروں گا. پھر فرمایا جو انسان میرے طرف ایک
فرشت بڑھے گا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا، جو انسان میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ہوں گے نرم نرم بستروں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے احکام تو بہت ہیں لیکن مجھے کوئی ایک ایسا احکام بتلا دیجیے جس سے میں اپنا مشغلہ اور دستور بنا لوں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذکر کیا کر، ذکر کیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو، جنت والوں کو جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس کے گھڑی کے جو بغیر ذکر کے گزری ہو۔ انسان جب دیکھے گا ایک اللہ کے نام پر اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، پہاڑ کے برابر نیکیاں مل رہی ہیں، تو انسان افسوس کرے گا ہائے کاش میں ہر گھڑی کو اللہ کے ذکر اللہ کی یاد میں لگا دیتا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن آواز دینے والا آواز دے گا، کون ہے عقل مند، کون ہے عقل مند، عقل مند لوگ آ جاؤ، عقل مند لوگ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آواز ہوگی، لوگ پوچھیں گے عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے صحرا میں دریا میں جہاں جہاں ان کو وقت ملا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، یہ ہے عقل مند لوگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی بتلائی ہے۔ اب خود ہی سوچ لو اگر ہم ذکر نہ کریں گے تو ہم کو کیا مردہ ہے؟ میرے دوستو ذکر کو اپنا مشغلہ بناؤ، اپنا دستور بناؤ، ذکر کو اپنے اندر اپنا لو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔